بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیز بائی ٹونی موریسن. ان پاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. سمندر پار سے اور پاکستان سے جتنے بھی دوست آج اس محفل میں حصہ لے رہے ہیں سب کو خوش آمدید. فرسٹ آف آل ٹونی موریسن, then definition of jazz, then places and characters. After this, purely we will discuss characters, and then we will discuss the themes or the points which we have to observe in this novel. ٹونی موریسن کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا, شی از الائیو. بڑا سرا اس کا چہرہ ہے, لکنگ پولائٹ. شی از نیگرو, اور ایسی عورت ہے شاید جس کے روح کے اندر ابھی بھی کوئی خلا ہے, ابھی بھی وہ کسی میچور محبت کی تلاش میں بیٹھی ہے, ابھی بھی وہ صرف اپنی ذات کا احاطہ کرتی ہے, اور جس کی زندگی اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے لگتا ہے کافی ٹف ہے. Now she is sitting in her office and she is writing novels. Beloved ناول اس کا فیمس ہے, جیز ناول اس کا فیمس ہے. First of all, jazz. What is jazz? So this is jazz. You have listened the music. This is called jazz. جیز ایک میوزک کا نام ہے. یہ میوزک امریکن کے بلیک پیپل نے کریٹ کی. امریکہ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, 16 سینچری سے یورپ کے لوگ انگلینڈ سے, فرانس سے, یہاں یورپ کے گورے وہاں شفٹ ہوئے امریکہ میں, فارورڈ ٹو گریب دیئر ریسورسز. امریکہ از ہائیلی بیوٹیفل کنٹری, جہاں تپتے ہوئے صحرا بھی ہیں, جہاں پر ذخائر بھی ہیں, جہاں پر خوبصورت ترین سینریز بھی ہیں. تو یہاں لوگ, یورپ کے لوگ کولمبس کے کہنے پر وہاں شفٹ ہوئے اور وہاں کی ساری معدنیات کو گریب کرنے لگے اور اپنے ملک کو فائدہ دینے لگے. پھر یہ گورے, ان لوگوں کو لیبر کی ضرورت پڑی تو یہ افریقہ سے کچھ قیدی لے کر گئے, ان کی کمر پر, ان کے بازو پر سٹیمپ لگوا کے وہ وہاں سے خرید کر لے جاتے, امریکہ میں جا کر ان سے کام کراتے. اس طرح سے ود دا پیسج آف ٹائم, جب 2 اور 3 سینچریز پاس ہوتی ہیں, ہم 19 سینچری میں دیکھتے ہیں تو وہاں امریکہ کے اندر 2 قسم کی کمیونٹیز ہیں. ایک کمیونٹی وہ ہے جو حاکم ہے اور وہ گورے ہیں, دوسری کمیونٹی وہاں پر
بلیک پیپل ہیں, افریقن ہیں, تو افریقن محکوم ہیں اور انگلش پیپل گورے, دے آر حاکم. نا تو وہاں پر پہلی ریولوشن یہ آئی کہ وہاں کے جو انگلش پیپل تھے انہوں نے یہ سلیکٹ کیا کہ وی ہیو ٹو گیو آور آل انرجیز اینڈ آور آل ریسورسز ٹو اس ان دس کنٹری. ہمیں امریکہ کو ہی خوبصورت اور بہترین بنانا چاہیے کیونکہ ہم یہاں پر بستے ہیں, رہتے ہیں. تو انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ اپنا ناطہ توڑ لیا. یہ ایک ریولوشن آئی تھی. آفٹر دس دوسرا کام یہ ہوا کہ وہاں کے نیگروز, بلیک پیپل ووٹ کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے حقوق مانگنے شروع کیے اور اس کے بعد ایک ریولوشن کا سلسلہ بنا جس کے اندر بڑے فیمس قسم کے لیڈر موجود ہیں جیسے لوسر کنگ, مارٹن لوسر کنگ جونیئر, اس طرح کے لوگ آئے. اور وہاں پر پھر ایک گیت بھی انہوں نے میوزیکل انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے بڑا ہنگامی قسم کے کچھ گیت بھی انہوں نے شروع کیے جو کہ ان کے اندر کی ایگنی کو ریپرزینٹ کرتا تھا. تو یہ گیت اور یہ ساؤنڈز, یہ میوزیکل انسٹرومنٹس, ان سے پیدا ہونے والی جو میوزک تھی اس کو جیز کا نام دیا گیا. تو ایکچولی جیز از اے ژانر, ایک قسم ہے آف امریکن میوزک that originated in the late 19th and the early 20th century, especially in the southern United States. تو یہ اصل میں ہارمنی تھی, وہ اصل میں انگلش پیپل اور افریقن پیپل کے درمیان, بلیک اور وائٹ کے درمیان ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی ایگنی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تو یہ پاپولر میوزک وہاں پر کریٹ ہوئی. تو اس کے مختلف نیمز پھر سامنے آئے, کئی بینڈ سامنے آئے جیسے کہ پوپ, کوسٹ جیز, سکھا جیز, کھول جیز, انڈو جیز, الاٹ آف ایسڈ جیز, ایتھنو جیز, لافٹ جیز, فرینک جیز, نو جیز, الاٹ آف تھنگس ور اوور دیئر. بہت سارے بینڈ آئے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی ریولوشن چلا رہے تھے بلیک پیپل, اور بلیک پیپل کی ریولوشن کے ساتھ ان کا جو قومی گیت تھا وہ جیز بن گیا. ایوری ویئر دے آر پلینگ جیز, ہر جگہ پر وہ جیز میوزک چلا رہے ہیں. اب وہ بلیک پیپل کا ایک سمبل بن گیا ہے وہاں پر یہ جیز میوزک. سو دا ٹاپک از جیز, لیکن اس کو آپ نے کئی کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہے جیز کو. لیٹ اس فرسٹ آف آل ول اسٹارٹ فرام دا کریکٹر لسٹ. ہم اس ناول کی کریکٹر لسٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے پلیسز ہیں اور کون سے کریکٹرز ہیں. فرسٹ آف آل یو رائٹ ان یور رجسٹر پلیسز اینڈ کریکٹرز. فرسٹ پلیس از ہارلیم, HURLEM, ہارلیم. ہارلیم کے آگے آپ ہائفن ڈالیں اور یہاں پر آپ 4 کریکٹر لکھ دیں کہ ہارلیم کے اندر یہ 4 کریکٹر رہتے ہیں. جو, JOE, جو. وائلٹ, VIOLET, وائلٹ. جو میل تھا, وائلٹ اس کی وائف ہے. ڈورکاس, DORCAS, ڈورکاس. ایلس, ALIC, ایلس. سیم لائک. ناؤ فردر نیکسٹ پلیس ہے, دیز آل پلیسز آر ان امیرکا, یہ امریکہ کے اندر پلیسز ہیں اور یہاں پر موسٹلی بلیک پیپل رہتے ہیں, نیگرو رہتے ہیں, نیگر. ویسپر ورجینیا, VESPER, ویسپر. ورجینیا, VIRGINIA, ورجینیا. اس میں رہتی ہے روز ڈیئر, ROSE, روز, DEAR, روز ڈیئر. نیکسٹ پلیس از وائنا, وائنا, VIENNA, وائنا. وائنا کے اندر رہتا ہے ہینری, HENRY, ہینری. گولڈن گرے, GOLDN, گولڈن, GRAY, گولڈن گرے, جس کو میں کبھی کبھی جی بھی کہہ دیتا ہوں, گولڈن گرے. نیکسٹ از وائلڈ, WILD, وائلڈ, فیمیل کریکٹر ہے. وکٹری, VICTORY,
T-O-R-Y, victory. There are 5 characters in Vaina. Henry, Golden Grey, Wild, Victory, 4 characters. These all characters are black overall. Nigger हैं, because this novel is about the niggers. Last place है Baltimore. Baltimore, B-A-L-T-I-M-O-R, Baltimore. And there is Vera, V-E-R-A, Vera, and True Bell, T-R-U-E, True, B-E-L-L, Bell, True Bell. So first of all, you prepare these places and characters, and there is a pause for this. आपने इन characters को, इन places को अच्छी तरह से मजबूत कर लेना है, तो ताकि आप भूल ना पाएं कि what are these places और कौन कौन रहता था यहाँ पर. Now you have seen the places and characters. Now आपको ये श्योर हो गया है कि हार्लम के अंदर जो एंड वायलेट हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, और वहाँ पर एक लड़की रहती है, डोरकास उसका नाम है, एंड देन एलिस डोरकास की आंटी है. सेम लाइक वेस्पर वर्जीनिया के अंदर आपने देखा एक रोज डियर नाम की वेमन रहती है. वीना में हेनरी, ही इज़ अ मैन, गोल्डन ग्रे उसका बेटा है, वाइल्ड है और विक्ट्री रहते हैं. बाल्टीमोर में वीरा और ट्रू बेल रहती है. आइए इन कैरेक्टर्स की हम थोड़ी सी डिटेल करते हैं. First of all, I want to tell you what type of story is that. Actually, this is a story of Joe and Violet. ये जो एंड वायलेट की स्टोरी है. बोथ आर इन 50s, 50 साल की उम्र में है. इनके रिलेशनशिप पर ये पूरा का पूरा नावल क्रिएट किया गया है. इनके रिलेशन स्ट्रेंज और स्ट्रेच्ड है, पर्सनल है. ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज इनके दरमियान में कुछ मसाइल हैं. जैसा कि जो को मोहब्बत हो जाती है डोरकास नामी एक 20 ईयर्स की लड़की से, या 20 से लेस है. सारे नीग्रो हैं, जहन में आपने नीग्रो रखना है, ब्लैक पीपल हैं.
डोरकास से जो को मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से जो और वायलेट के दरमियान में इख्तलाफात बढ़ते हैं, मसाइल बढ़ते हैं और उनका रिलेशन बहुत थिन हो जाता है और पर्सनल हो जाता है। स्टोरी सिर्फ इतनी है और आखिर में हम देखते हैं कि ये रिलेशन जो और वायलेट का जो रिलेशन है, आखिर में हम देखते हैं कि ये हार्मोनाइज हो जाता है। वो ऐसे ही है जैसे जैज़ म्यूज़िक स्टार्ट के अंदर लोगों को पसंद नहीं आया, बड़ा स्ट्रेच था, अजीब था, लेकिन बाद में जैज़ म्यूज़िक के साथ हार्मनी पैदा होगी और जैज़ म्यूज़िक ने हार्मनी पैदा कर दी। इसी तरह इनके रिलेशन के अंदर बहुत सारे अपहीवल्स आते हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन आखिर में ये लोग आपस में हार्मनी कायम करने में, म्यूचुअल हार्मनी कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ स्टोरी इन 3 लोगों पर फोकस करती है, जो वायलेट, उसकी वाइफ, नीग्रो है वो भी, और डोरकास पर। लेकिन फिर डोरकास भी, नावल के स्टार्ट में ही हमें डोरकास से मुतल्लिक़ खबर मिलती है कि शी इज़ डेड, मर चुकी है। तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि स्टोरी इज़ बिटवीन और अबाउट जो एंड वायलेट। लेकिन इन दोनों के स्ट्रेच्ड रिलेशन की वजूहात इनके बैकग्राउंड्स हैं। बैकग्राउंड में वायलेट कौन है, कहाँ से आई है, किन मसाइल से दो चार रही है और इस जगह हार्लेम में पहुंचकर उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। सेम लाइक जो किन सर्कमस्टेंसेस में पला बड़ा है और इनकी मुलाकात जो और वायलेट की कहाँ हुई और फिर किस तरह इनका रिलेशन डेवलप हुआ और किस तरह इनके रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आए, हिंड्रेंसेस आए और फिर किस तरह इन्होंने एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे से अपने दिल के हाल बांटे हैं। लेट्स सी, अब हमने जो और वायलेट के बैकग्राउंड्स को जानने के लिए उनके रिलेशंस और उनके रिश्तेदार भी हमें जानने पड़ेंगे, एंड दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर हम किसी बड़े फिगर की तरफ जाएं, रजिस्टर आपके पास है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है जो बड़ा फिगर है जिससे यू कैन सपोज दैट कि कोई दादा या बड़ी उम्र का कोई शख्स है जिससे कोई नस्ल निकल रही है और ज़्यादा लोगों का रिलेशन जाकर इस शख्स से बनता है। दैट इज़ हेनरी लेस्ट्रॉय। लेस्ट्रे, हेनरी लेस्ट्रे, HENRY, Henry Lestre, LESTORY, Lestre, hunter. He is a hunter living in Vienna, VIENNA, वाइना। वाइना में रहता है हेनरी लेस्टोरे। लेस्टोरे हंटर है। आई थिंक यू हैव इमेजिन दैट ही इज़ अ ब्लैक मैन एंड ओल्ड मैन। हेनरी लेस्टोरे। Okay, the next character, Vera Lois, Vera Lois, Vera, VERA, Vera Lois, LOUIS, Vera Lois। कहाँ रहती है वीरा लोइस? मैंने पहले लिखवाया है आपको, तो देखिएगा। वीरा लोइस इज लिविंग इन बाल्टीमोर। लिख दें आगे बाल्टीमोर, एंड आफ्टर दिस लिखें वाइट। शी इज़ नॉट नीगर। वीरा वाइट है, वी से वीरा, वाइट डब्ल्यू से साउंड एक ही है, वी वीरा वाइट। ओके। स्पाउस्ड वाइफ ऑफ हेनरी, ये हेनरी की बस बीवी जैसी है। ओके, इट्स मीन दैट हम कह सकते हैं कि हेनरी लेस्टोरे और वीरा का कॉम्बिनेशन है, ये मियाँ बीवी हैं। वी कैन से दो कैरेक्टर्स के बारे में आपने जाना। एक कैरेक्टर है हेनरी लेस्टोरे, हंटर है और वाइना में रहता है। वीरा लॉइस ये वाइना में नहीं रहती, ये बाल्टीमोर में रहती है, वाइट है और ये हेनरी लेस्टोरे की ही वाइफ कंसीडर की जाती है। रहते अलग अलग जगहों पर है। हेनरी लेस्टोरे इज अ नीगर, इज अ नीग्रो, ब्लैक मैन ही इज, हंटर है,
जंगल में रहता है ज़्यादातर। वीरा लोज, शी इज़ अ रिच वैमन, बहुत अमीर है, वाइट है, बाल्टीमोर में रहती है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर गोल्डन ग्रे, GOLDEN, गोल्डन ग्रे, गोल्डन ग्रे, ग्रे GRAY, गोल्डन ग्रे। गोल्डन ग्रे बाल्टीमोर में रहता है, बाद में ये वाइना में जाके रहता है। पहले ये बाल्टीमोर में रहता है, फिर वाइना में जाके रहता है। क्यों? बिकॉज ही इज द सन ऑफ वीरा एंड हेनरी। वीरा और हेनरी का ये बेटा है। देखिए बहुत आसान है। गोल्डन ग्रे, अब देखिए कि ना तो ये ब्लैक है और ना ही ये वाइट है, गोल्डन ग्रे है। गोल्डन ग्रे ये क्योंकि हेनरी और वीरा का कॉम्बिनेशन है। हेनरी ब्लैक मैन और वीरा वाइट वैमन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पैदा हुआ है वो गोल्डन ग्रे पैदा हुआ है। गोल्डन ग्रे रहता अपनी माँ के साथ है। माँ उसकी कहाँ रहती थी? बाल्टीमोर में, और ये भी बाल्टीमोर में रहता है। बाद में ये अपने बाप के पास जाता है और वहाँ रहता है। और इसको हम कह सकते हैं कि पहले ये बाल्टीमोर में रहा है, यानी कि परवरिश इसकी बाल्टीमोर में हुई है। बाद में अपने वालिद के पास वाइना में जाके रहा है। इज इट क्लियर? गोल्डन ग्रे इज क्लियर ना। सो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हेनरी लस्टोरे हंटर है, वाइना में रहता है। उसकी एक वाइफ वीरा वाइट है और वो बाल्टीमोर में रहती है। इन दोनों की कम्बिनेशन से एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम है गोल्डन ग्रे, लिविंग इन बाल्टीमोर, लेटर इन फॉरेस्ट ऑफ वाइना, वाइना के जंगलों में। किसका बेटा है? सन ऑफ हेनरी एंड वीरा। ओके, दैट इज क्लियर। एक और करेक्टर है, निग्रो करेक्टर है। निग्रो ब्लैक, इंतहाई ब्लैक वेमन है। वाइल्ड इसका नाम है, वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। वाइल्ड इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसका कोई घर नहीं है, ये जंगलों में रहती है, बिकारम की तरह, आवारागर्द ट्रैप है। वाइल्ड जंगलों में, किन जंगलों में रहती है? वाइना के जंगलों में रहती है। वाइना के जंगलों में रहती है। वाइल्ड और वाइना के जंगलों में रहती है। गोल्डन ग्रे सब जब वाइना के जंगलों में जाते हैं तो वो वाइल्ड को एज अ वाइफ ले लेते हैं। वो इसके साथ शादी मना लेते हैं, इसके साथ रहते हैं। सो हेनरी और वीरा का कॉम्बिनेशन है, और फिर गोल्डन ग्रे और वाइल्ड का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट कैरेक्टर माइनर कैरेक्टर है विक्ट्री। विक्ट्री किसका बेटा है? विक्ट्री वाइल्ड और गोल्डन ग्रे का बेटा है। विक्ट्री वाइल्ड एंड गोल्डन ग्रे का बेटा है। वाइल्ड और गोल्डन ग्रे का बेटा है तो रहता कहाँ होगा? जहां पर वाइल्ड और गोल्डन ग्रे ने शादी की है। कहाँ शादी की है? वाइना में शादी की है। वाइना के जंगलों में रहे हैं वो। तो वाइल्ड और गोल्डन ग्रे के कॉम्बिनेशन से बेटा पैदा हुआ उनका विक्ट्री। नेक्स्ट कैरेक्टर, वाइल्ड और गोल्डन ग्रे की शादी होने से पहले वाइल्ड का एक बच्चा और भी है। वाइल्ड और गोल्डन ग्रे की शादी से पहले वाइल्ड का एक बच्चा और भी है। आर रेडी फॉर दिस? वाइल्ड के बेटे का नाम है जो, JOE, जो इज लिविंग इन हार्लेम सिटी। हार्लेम सिटी में रहता है। अमेरिका में हार्लेम सिटी के अंदर रहता है जो कि वाइल्ड का बेटा है। वाइल्ड का बेटा है तो इसका बाप कौन हो सकता है? वाइल्ड तो वेमन थी, ब्लैक थी, निगर थी।
اس کا باپ کون ہو سکتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے، وائلڈ جنگلوں میں پھرتی رہتی تھی اور اس کا گھر کوئی نہیں تھا، اور جنگلوں میں ایک ہنٹر بھی پھرتا تھا. اس ہنٹر کا نام بتا دیں. اس ہنٹر کا نام ہے ہینری لیسٹورے. تو یہ جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ اسی ہینری لیسٹورے اور وائلڈ کے کمبینیشن سے پیدا ہوا ہے. کنفیوز نہیں ہونا بالکل بھی. دیکھیں، جو بیٹا ہے وائلڈ کا، اور پروبیبلی وائلڈ پریگننٹ ہوئی تھی ہینری سے، اور جو پیدا ہوا تھا. یعنی کہ وائلڈ کی سٹوری عجیب ہے. ایک تو ٹریمپ ہے، باہر رہتی ہے، آوارہ گردی کرتی ہے، جنگلوں میں پھرتی رہتی ہے، کوئی گھر نہیں ہے اس کا. پہلے اس کو وہ پریگننٹ ہوئی ہینری سے اور اس نے ایک بچہ پیدا کیا، اس کا نام جو تھا. پھر وہیں وائلڈ پریگننٹ ہوئی ہینری کے بیٹے سے، یعنی کہ گولڈن گرے سے، اور پھر اس نے وکٹری پیدا کیا. سو جو کا کریکٹر واضح ہو گیا. جو از دا سن آف وائلڈ، جو از دا سن آف ہینری لیسٹورے. جو کس کا ستیلا بیٹا ہے؟ دیٹ دا کوشچن. یس، جو از دا فوسٹر سن آف، ستیلا بیٹا ہے گولڈن گرے کا. اوور. نیکسٹ کریکٹر وائلٹ. وائلٹ لیونگ ان ہارلم سٹی. وائلٹ ہارلم سٹی میں رہتی ہے. وائف آف جو، جو کی وائف ہے، نیگرو ہے. سو وائلٹ کے بارے میں پتہ چلا کہ وائلٹ ہارلم میں رہتی ہے اور جو کی وائف ہے. اب دیکھیں یہاں پر کتنے پیئر بن گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہینری لیسٹورے ویرا ایک پیئر، گولڈن گرے وائلڈ دوسرا پیئر، جو وائلٹ تیسرا پیئر. وائلٹ جو کی وائف ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم آگے لکھیں ڈاکٹر آف روز ڈیئر. ڈاٹر آف روز ڈیئر. روز ڈیئر ڈاٹر آف روز ڈیئر، گرینڈ ڈاٹر آف ٹرو بیل. ٹرو بیل. یہ تین کریکٹر ہیں. ٹرو بیل نانی ہے، روز ڈیئر ماں ہے وائلٹ کی. یعنی کہ پہلے ٹرو بیل تھی، پھر اس نے پیدا کیا روز ڈیئر کو، روز ڈیئر نے پیدا کیا وائلٹ کو. وائلٹ کہاں ہے؟ ہارلم سٹی میں رہتی ہے. ناؤ اٹ از کلیئر ناؤ. وائلٹ لیونگ ان ہارلم، وائف آف جو، ڈاٹر آف روز ڈیئر اینڈ گرینڈ ڈاٹر آف ٹرو بیل. لاسٹ کریکٹر ڈورکاس، کاما ڈالیں، لیونگ ان ہارلم سٹی، بلوڈ آف جو، جو کی محبوبہ، نیس آف ایلس. ایلس کی یہ بھتیجی ہے یا بھانجی ہے. ایلس ایک کریکٹر ہے، ویمن کریکٹر ہے، فیمیل کریکٹر ہے، اس کی بھتیجی یا بھانجی ہے. اینڈ فرینڈ آف ایلس. نیس آف ایلس، فرینڈ آف ایلس. نیس آف ایلس، فرینڈ آف ایلس. فیلس کی اسپیلنگ ہے FELICE. فیلس یہ لڑکی ہے نوجوان، ایلس آنٹی ہے ALICE. ایلس تھوڑی سی پیورٹن طبیعت کی ہے. ایلس پیورٹن طبیعت کی ہے. سو ڈورکاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈورکاس جو کہ دل کا دروازہ بجاتی ہے. جو کہ 50 سال کا ہے لیکن ابھی بھی اندر سے جذبات میں جوان ہے. جو اور جوان، 50 سال کا جوان، اور ڈورکاس ڈور بجاتی ہے دل کا. ڈورکاس کو یاد رکھنا آسان ہے. ایک تو ڈور ناک کرتی ہے ہارٹ کے، دوسرا وہ
niece of Alice, friend of Alice. Niece of Alice, friend of Alice. آپ یاد رکھیں گے ڈورکاس niece of Alice, friend of Alice. beloved of Joe. So ڈورکاس کو دوبارہ یاد کریں. ڈورکاس living in Harlem City. beloved of Joe, niece of Alice, friend of Alice. beloved of Joe, niece of Alice, friend of Alice. ڈورکاس یہ ہو گیا. اسی طرح وائلٹ کو یاد کریں ذرا کریکٹر نیچے سے اوپر آتے ہیں. وائلٹ وائف آف جو, ڈاٹر آف روز ڈیئر, گرینڈ ڈاٹر آف ٹروبیل. وائلٹ روز ڈیئر 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 ٹروبیل. تو یہ یاد ہو جائے گا آپ کو. اسی طرح آپ نے ذہن میں بس اسی ردھم کو قائم رکھنا ہے. وائلٹ روز ڈیئر ٹروبیل, یہ اس کی پیچھے سے ساری ہسٹری ہو جائے گی. جو کو آپ وائلڈ سے, جو سن آف وائلڈ اینڈ ہینری. جو سن آف وائلڈ اینڈ ہینری. جو سن آف وائلڈ اینڈ ہینری. سن آف وائلڈ اینڈ ہینری. دیکھو جو کی کوالٹیز دیکھیں. جو کے اندر ابھی بھی جنگلی پن پایا جاتا ہے. وائلڈ کا بیٹا ہے نا, اسی لیے جنگلی ہے. ابھی بھی اس کے اندر وہ محبت کے پیشنز موجود ہیں, اور وہ ایک جنگلنگ اس کے اندر موجود ہے. وائلڈ جو وائلڈ کے ساتھ. جو وائلڈ کے ساتھ. جو وائلڈ آپ یاد رکھ لیں. جو وائلڈ کا بیٹا ہے. وائلڈ ایموشنز رکھتا ہے. جو وائلڈ. اوکے نا. اور اس کا باپ بھی تو جنگلی ہی ہے نا, ہنٹر ہی ہے نا. ہینری ہنٹر. تو ہی از اے سن آف وائلڈ اینڈ ہینری ہنٹر. ہنٹر اور وائلڈ کا بیٹا ہے تو اس کے اندر جنگلنگ لازمی ہوگی. سو آئی تھنک ناؤ دا کریکٹرز آر موسٹلی کلیئر ناؤ دیئر. So you have to prepare these characters. I am taking a pause, and you will take the you will mature these characters as well. اچھی طرح سے prepare کر لیں all these characters.
Now, after characters, come to a topic now. Write down in your register what type of points and things we have to discuss in this novel. नावल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, ऑब्जर्व करना है अपनी स्टोरी के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, jazz of storytelling. You have understand that what is jazz. Jazz is the name of a music that is wild at the same time. At the same time, that is harmonizing between the America and the European countries. That is something instrument in harmonizing that is in the American society as well. That is the harmony of the Negroes as well as the white people. So, jazz का आपने पता चल गया कि एक ऐसी एक म्यूज़िक जो कि एट द सेम टाइम वाइल्ड है, शार्प है, लाउड है, एग्नी को उसके अंदर एग्नी मौजूद है, एट द सेम टाइम वो हार्मोनाइज भी करने वाली है, वो सबको साथ मिलाने वाली एक म्यूज़िक है. आपने जैज़ के अंदर लगाया. अगर मैं कहूँ कि सपोज़ पाकिस्तान के अंदर जैज़ है, यानी कि करप्शन और रिलीजन एट द सेम टाइम, मॉरल्स एट द सेम टाइम, सम ब्यूटीज़, इन तमाम चीज़ों का एक रिदमिक कम्बिनेशन बना हुआ है, तो दैट विल बी कॉल्ड जैज़. इसको हम जैज़ कह सकते हैं. भाई पाकिस्तान के अंदर भी जैज़ है. सेम लाइक जैज़ से जब भी जैज़ का लफ्ज़ आपके जहन में आएगा तो जैसे आपने अभी म्यूज़िक सुनी है, दैट इज़ अ स्ट्रेंज म्यूज़िक. उसके अंदर एक डिफरेंट किस्म की ट्यून्स, डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स और मिक्सर है बहुत सारी चीज़ों का. सो जैज़ वाज लाइक दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट वी हैव टू ऑब्जर्व इन दिस नावल एंड दैट इज़ जैज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग. इसके अंदर स्टोरी बताने का जो ट्यून है वो भी जैज़ जैसी है, वैसा ही हंगामा सा है. जैज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ नावल राइटिंग. फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है. यहाँ पर टेक्निक ऑफ नावल राइटिंग के अंदर जैज़ मौजूद है. यहाँ पर टेक्निक ऑफ नावल राइटिंग में जैज़ है. जैज़ ऑफ क्वाइट इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ नावल राइटिंग. बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा किस्म की टेक्निक है. एट द सेम टाइम वाइल्ड है, एट द सेम टाइम एग्नी है उसके अंदर. टेक्निक ऑफ नावल राइटिंग इज़ टू मच अ थिंग विच वी हैव टू काउंट इट. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग. और पूरा जैज़ मौजूद है उस टेक्निक के अंदर. जैसा कि आप देखते हैं, अब आप लिखते जाएंगे रजिस्टर पर. फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि जैज़ ऑफ टेक्निक ऑफ नावल राइटिंग. सो इसके अंदर क्या चीज़ है, टेक्निक कैसी है. राइटर इज नरेटर. देखिए, स्टोरी लिखने के या नावल लिखने के कई तरीक़ाकार हैं. एक स्टोरी में बताता हूँ. टेक पिटी स्टोरी है. राइटर बताता है ईवा नाम का एक करैक्टर है जिसका हस्बैंड फौत हो गया है. उसके बावजूद वो रोज़न नाम के एक आदमी से बिल्कुल खैरात नहीं लेना चाहती और वो कोशिश करती है, मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है और वो बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है. और स्टोरी में करैक्टर एंड पर आता है और वो आखिर रोज़न से वो हार्मनी कर लेता है, रोज़न से मिल जाता है. इस स्टोरी के अंदर आपने देखा कि इस स्टोरी में हमें राइटर की अपनी आवाज़ कहीं नज़र नहीं आई.
نہ ہی اسٹوری کے اندر کوئی آواز الگ سے موجود ہے جو واقعات کو ڈسکرائب کر رہا ہو یا واقعات پر روشنی ڈال رہا ہو یا اپنے کمنٹ پاس کر رہا ہو، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ ایک سٹوری دیکھیں، بی اے کے اندر ایک سٹوری تھی بریک فاسٹ، اس سٹوری کو دیکھتے ہیں۔ رائٹر ویسے سٹوری لکھ رہا ہے، اس سٹوری میں رائٹر بتا رہا ہے کہ میں ایک بار جا رہا تھا، میں آئے کا ذکر کرتا ہے، میں جا رہا تھا اسکاٹ لینڈ کی وہ بلیو اور بلیکش ماؤنٹینز کے اندر، تو وہاں پر مجھے دور ایک اورنجی کلر کی آگ نظر آئی اور میں وہاں قریب پہنچا تو وہاں پر 6-7 لوگ بیٹھے تھے۔ اب ان لوگوں نے مجھ سے بات چیت کی، مجھے ویلکم کہا اور مجھے بریک فاسٹ پیش کیا۔ میں وہ کھانا کھا کے بہت مجھے مزہ آیا اور میں اس بریک فاسٹ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ نو دیٹ از آلسو اسٹوری، اس کے اندر رائٹر خود موجود ہے، آئے کے نام سے موجود ہے۔ دیٹ از اندر ٹیکنیک آف رائٹنگ۔ ایک سٹوری ہے، اس کا نام ہے کنورسیشن ود مائی فادر۔ اب یہ سٹوری سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ رائٹر کہتی ہے میں نے ایک کہانی لکھی، اس کہانی کے اندر میں نے لکھا کہ ایک لڑکا ہے جو کہ اپنی مادر کے ساتھ رہتا ہے، لڑکا نشے میں پڑ جاتا ہے، ماں سوچتی ہے اگر یہ لڑکا نشے میں پڑ گیا ہے تو اگر میں نشہ نہیں کروں گی تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، تو ماں بھی نشہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ سٹوری لکھی اور وہ کہتے ہیں میں نے لکھی سٹوری، I have done this story and I have showed this story to my father۔ میں نے باپ کو دکھائی، میرے باپ نے اس کے اندر 3 دفعہ امینڈمنٹ کرائی۔ تو یہاں دیکھیں یہ سٹوری رائٹنگ ایک اور طریقہ ہے، سٹوری ود ان اے سٹوری، کہ رائٹر بتاتے ہیں میں نے سٹوری لکھی ہے، میرے باپ نے اسے کریٹیسائز کیا اور 3 دفعہ اسے امینڈ کیا، اور وہ سٹوری کیا تھی وہ بھی بتاتی ہے اور اپنی ساری آپ بیتی بھی بتاتی ہے۔ تو دیٹ از اندر ٹیکنیک آف رائٹنگ اسٹوری۔ سیم لائک آپ ناول جب پڑھتے ہیں تو ناول کے اندر جین ایسٹن کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک نریٹر موجود ہے۔ یہ نریٹر جو موجود ہوتا ہے، نریٹر کہتے ہیں اس کے اندر ٹھہر کر، ویسے تو واقعات ہو رہے ہیں، کریکٹر آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے نریٹر جو ہے وہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے، سینز بتا رہا ہوتا ہے کہ سین کیا ہے، جہاں پر سپوز اگر پرائڈ اینڈ پریجوڈائس ایک ناول ہے تو بتاتی ہے کہ جی اس وقت بارش ہو رہی ہے اور ایک بڑا سارا محل ہے، اس محل کے اندر الزبتھ موجود ہے اور دوسری طرف سے ڈارسی آ جاتا ہے، دونوں ٹھہر کر باتیں کرتے ہیں اور اینگری ہوتے ہیں، تو بیک گراؤنڈ میں لش گرین ہے سب کچھ۔ تو مطلب دیٹ از، کون بتا رہا ہے یہ ناول کے اندر موجود کوئی آواز ہے۔ یہ آواز کس کی آواز ہے؟ یہ نریٹر کی آواز ہے، اسے نریٹر کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناولسٹ ناول لکھ رہا ہوتا ہے، ایک ردھم میں ہوتا ہے، وہ نریٹر کی آواز پروڈیوس کرتا ہے، نریٹر باتیں کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ایسا تھا، ایک کریکٹر ہے اس کا نام یوسٹاشا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، رنگ ایسا ہے، وہ یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے۔ بعض اوقات رائٹر پھر نریٹر گم ہو جاتا ہے، رائٹر خود ہی اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، رائٹر خود ہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ناول جب لکھا جاتا ہے تو اگر ناول کی ٹیکنیک کو آپ دیکھیں تو ناول کے اندر ایک نریٹر ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ نریٹر بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ اولڈ ڈراماز کے اندر، ٹریجڈیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کورس ہوتا تھا۔ اولڈ ٹریجڈیز میں جس طرح کورس ہوتا تھا وہ واقعات پر روشنی ڈالتا تھا، ویسے ہی نریٹر ہے جو واقعات پر روشنی ڈالتا ہے اور چیزوں کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رائٹر ناول کے اندر اپیئر نہیں ہوتا، نریٹر بھی اپیئر نہیں ہوتا، ناول کے اندر کوئی کریکٹر رکھ دیا جاتا ہے، کوئی پین ہوتا ہے یا ویری اولڈ مین ہوتا ہے اور جو کہ واقعات کو ڈسکرائب کرتا رہتا ہے، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ رانگ اور رائٹ کا، سینز کا، بیوٹیز کا یا سٹینڈ اور اسٹریچڈ ریلیشنز کا پتہ چلتا ہے۔ جیز اپنی ٹیکنیک کے اندر یونیک اور انٹرسٹنگ اس لیے ہے، رائٹر از فرینک، رائٹر از ٹو مچ فرینک ان رائٹنگ دا ناول۔ ناول رائٹنگ میں بالکل فرینک ہے، بالکل بھی اور کہیں نہ شرمائی ہے نہ کہیں ہیزیٹیٹ ہوئی ہے۔ جہاں اس کا جی چاہتا ہے وہ نریٹر رکھ دیتی ہے، جہاں اس کا جی چاہتا ہے وہ خود آ جاتی ہے، اور رائٹر ناول کے اندر آ کر وہ ایٹ اے سیم ٹائم
ناول کے کریکٹرز کو ڈسکرائب کرتی ہے, وہ ایٹ دا سیم ٹائم سینز ڈسکرائب کرتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم رائٹر اپنی زندگی کے بارے میں بھی باتیں کرتی جاتی ہے. سپوز اف شی از رائٹنگ ناول اینڈ ڈیورنگ دا سچویشن وہ کہتی ہے کہ وائلڈ جو ہے شی واز ٹو مچ ٹائرڈ ناؤ اوونگ ٹو دس ریلیشن شپ, وہ جب بتاتی ہے تو وہ ساتھ یہ بھی کہتی ہے اور میں بھی تو بہت زیادہ مسکولر نہیں ہوں, میری بھی صحت کوئی اچھی نہیں ہے, میں بھی بہت تھک گئی ہوں. رائٹر خود ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دیتی ہے ریڈر سے اور اپنی زندگی کے بارے میں بھی کوئی حوالہ دے دیتی ہے, کہہ دیتی ہے. تو یہ فرینک ہوا نا, ایزی ہوا نا. جیسے یہ تو بالکل ایسے ہو گیا جیسے ہم بچپن میں کوئی قصہ سناتے ہیں, یا جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں جب میں آپ کو کوئی ناول یا کوئی چیز پڑھا رہا ہوتا ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یس میرے ساتھ بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا, دین آئی آلسو ریلیٹ ود یو, میں بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اچھا سر کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا, سر نے بھی یہ کہا تھا. سو ٹیکنیک کے اندر جیز ہے, جیز کا ایک دلچسپ ردھم ہے, ایگنیوی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جیز موجود ہے ٹیکنیک میں. رائٹر از نریٹر, رائٹر از کورس, رائٹر از کریکٹر آف دا ناول, رائٹر از دا کریٹک آف دا ناول, or outside the story third party. So this point is that there is jazz of quite interesting technique of novel writing hyphen writer is narrator, or writer is chorus, writer is character, critic اور a third party, یعنی کہ اسٹوری سے باہر ٹھہرا ہوا کوئی پرسن ہے. سیکنڈ پوائنٹ, یہ سٹوری جب سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹارٹ میں بتا دیا جاتا ہے تقریباً 3 ماہ گزر گئے ہیں اور جو نے اپنی بیلوڈ کو شوٹ کر دیا ہے, گولی مار دیا اور مر گئی ہے. وہ پہلے ہی کلائمیکس بتا دیا گیا ہے, جو اکثر ناولز کے اندر پیک پر جا کر ہوتا ہے. ناول جب 70% گزرتا ہے تو پھر جا کر ایسے انسیڈنٹ رونما ہوتے ہیں. وہ انسیڈنٹ 2 ماہ پہلے ہو چکا ہے, وہ میجر انسیڈنٹ پہلے ہی ہو گیا ہے. اب یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے, یعنی کہ جو نامی کریکٹر نے, جو نے وائلٹ کو دھوکہ دیا, وائلٹ who was وائلٹ واز دا وائف آف جو, وائف کو دھوکہ دیا اور اس نے ایک بیلوڈ بنائی اور بیلوڈ کا نام ڈورکاس تھا, اور ڈورکاس کو پھر اس نے شوٹ کر دیا تھا کسی وجہ سے. اب یہ صورتحال تو اس نے بتا دی, یہ ہو چکی ہے. اب رائٹر اس کو بیسک بناتی ہے, بنیاد بناتی ہے اس انسیڈنٹ کو. اب اسے 3 طرح سے سٹوری کو ڈسکس کرنا ہے. کبھی وہ ڈسکس کرتی ہے کہ واٹ واز دا ریزن وائی جو شوٹس ہز بیلوڈ, ریزن بتاتی ہے. ریزن بتاتے بتاتے وہ جو کی پرانی زندگی میں چلی جاتی ہے, فلیش بیک ٹیکنیک کہتے ہیں. وہ فلیش بیک ٹیکنیک یعنی کہ پیچھے چلی جاتی ہے کہ جو کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, جو کی لائف کیسی تھی, جو کو اور کون سے پرابلمس تھے, جو کی مینٹل سائیکی جو پریپیئر ہوئی ہے اس کی شاید وہ اس کو شوٹ کرنے کی وجہ شاید وہ ہو سکتی ہے, یا کچھ اور, یا وہ واقعہ شوٹ کرنے کا ریزمبل کرتی ہے کسی اور کریکٹر کے ساتھ, فلیش بیک میں چلی جاتی ہے, پیچھے چلی جاتی ہے. یا تو پھر رائٹر اسی واقعے کو ڈسکس کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ شوٹ کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی, وہ لاسٹ ٹائم کہاں ملے تھے, کس طرح ملے تھے, کیا بات ہوئی تھی. پھر رائٹر یہ بھی بتاتی ہے فلیش فارورڈ ٹیکنیک, میں نے یہ کریٹ کی ہے, میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے, ٹرم دیا ہے فلیش فارورڈ ٹیکنیک. یعنی کہ فلیش فارورڈ میں پھر وہ بتاتی ہے کہ اب جو پریشان رہتا ہے, ڈورکاس کو سوچتا رہتا ہے اور بستر پر پڑا رہتا ہے, آئیڈل رہتا ہے, کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا, یہ اس کے فارورڈ انسیڈنٹ کے بعد کے فلیش فارورڈ ٹیکنیک لگائی ہے اس نے. مین انسیڈنٹ اس نے شروع میں بتا دیا اور پھر اب اس کے فلیش بیک میں جاتی ہے, پیچھے بتاتی ہے کیا کیا واقعات ہیں.
ان کریکٹرز کی زندگی کیسی ہے، اور پھر فلیش فارورڈ بتاتی ہے کہ اب یہ کس طرح کی ایگنی میں ہیں. Now you can write. I think you have understood my point of view now. What I want to say that میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رائٹر کی ٹیکنیک ہائیلی انٹرسٹنگ ہے، اور اس ٹیکنیک کے اندر فلیش بیک ٹیکنیک اور فلیش فارورڈ ٹیکنیک، مین انسیڈنٹ سے فلیش بیک اور فلیش فارورڈ ٹیکنیک کے اندر جیز موجود ہے. دیٹ از آلسو جیز، بیکاز ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایگنی بتا رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ہسٹری بتا رہی ہے، فلیش بیک میں چلی جاتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم پریزنٹ صورتحال بتا رہی ہے. سیم واز دا جیز میوزک واز لائک دیٹ. وہ ورلڈ کو بتاتے تھے، وہ افریقن کی ہسٹری کو میوزک کے اندر ریپرزینٹ کرتے تھے، وہ پریزنٹ صورتحال کو بتاتے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ فیوچر کی پریڈکشن بھی جیز کی میوزک کے اندر کرتے تھے. سپوز دے آر ٹیکنگ اسٹیپس، ٹک 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 ٹک، اٹس مین دیٹ دے آر گوئنگ فارورڈ. اوکے. ایٹ دا سیم ٹائم they are making a long tune of فلیوٹ کی لانگ ٹیون بنا رہے ہیں. تو وہ کیا ہے، وہ پیچھے ہسٹری، کتنی ٹریجک ہسٹری ہے ان کی، وہ بیان کر رہے ہیں. if they are representing the present agony، اس جیز کے اندر پریزنٹ ایگنی بتا رہے ہیں، تو پھر وہ بتائیں گے ڈفرینٹ قسم کے ساز پیدا کریں گے جو کہ تھرلنگ ہوں گے، جن کی ردھم بڑی وائلڈ قسم کی ہوگی، کہ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ان دس ایگنی، وہ اس پریشانی میں ہیں، فرسٹریشن کا شو کرتے ہیں. تو جیز میوزک کے اندر بھی فلیش بیک، فلیش فارورڈ اور پریزنٹ کی بات کی جاتی ہے. تو اس ناول کو بیان کرنے کی ٹیکنیک بھی جیز جیسی ہے. یا اللہ خیر. اس پوائنٹ کو لکھیں اس طرح سے: جیز آف فلیش بیک ہائفن فلیش فارورڈ ٹیکنیک ہائفن مین انسیڈنٹ ٹو بیکورڈ اینڈ فارورڈ سینز اینڈ سچویشنس. مین انسیڈنٹ سے پیچھے اور مین انسیڈنٹ سے آگے. سینز کیا ہیں اور سچویشنز کیا ہیں. ویری انٹرسٹنگ، ویری فرینک، بہت دوستانہ قسم کی یہ ٹیکنیک ہے، جس کے اندر باقاعدہ بیٹھ کر شروع سے وہ ایک رام کہانی نہیں کرنی، بلکہ بیٹھ کر فرینک انداز میں گفتگو کرنی ہے. جسٹ یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے کنورسیشنل اسٹائل. اوکے. اس ناول کے اندر فرسٹ آف آل ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اس کے اندر جیز آف اسٹوری ٹیلنگ ہے، جیز آف کوائٹ انٹرسٹنگ ٹیکنیک ہے آف ناول رائٹنگ. تو ہم نے فلیش بیک اور فلیش فارورڈ ٹیکنیک کو انڈرسٹینڈ کیا. تو یہ جیز موجود ہیں اس کے اندر، جیز آف انٹرسٹنگ ٹیکنیک موجود ہے. ویری سمپل. جیز آف لسٹ. اب ہم نے پوائنٹ کیا، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اوپر ہم نے ٹائٹل جو دیا ہے، ہم نے دیا ہے کہ وٹ وی ہیو ٹو آبزرو. اب دیکھیں یہاں پر بھی میں نے کہا ہے وٹ وی ہیو ٹو آبزرو. میں نے یہ نہیں کہا تم نے کیا آبزرو کرنا ہے، اسٹوڈنٹ نے کیا آبزرو کرنا ہے. آئی ایم سیئنگ دیٹ وٹ وی ہیو ٹو آبزرو، اٹس مین دیٹ آئی ایم آلسو ود یو. جس طرح کہ اس ناول کی ٹیکنیک کے اندر رائٹر بھی ناول کے ساتھ ساتھ ہے، کریکٹرز کے ساتھ ساتھ ہے، ریڈر کے ساتھ ساتھ ہے، اور اپنی زندگی بتا رہی ہے، ساتھ ساتھ کریکٹرز کی زندگی بتا رہی ہے، ساتھ ساتھ ریڈر کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے. سیم لائک آئی ایم آلسو اڈاپٹنگ دا کنورسیشنل اسٹائل، اینڈ دیٹ از دا جیز آف ٹیچنگ یو. تو میں جیز کے اندر ہی آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو ہم نے اوپر کیا لکھا ہے، واٹ وی ہیو ٹو آبزرو. ہم نے کیا آبزرو کرنا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے جیز آف ٹیکنیک آبزرو کرنی ہے. پھر ہم نے، میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد ہم نے آبزرو کرنا ہے جیز آف لسٹ، لو اینڈ سیکیورٹی. رائٹ ڈاؤن جیز آف لسٹ، لو اینڈ سیکیورٹی. اس ناول کو پڑھ کر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کریکٹر کے اندر لسٹ ہے. جیسا کہ جو کے اندر لسٹ ہوتی ہے، LUST لسٹ. جیسا کہ ڈورکاس کے اندر لسٹ ہوتی ہے. تو کریکٹر اپنی لسٹ کے پیچھے کیسے جاتے ہیں، اور لسٹ کے پیچھے جا کر اپنے ریلیشنز کس طرح برباد کر دیتے ہیں، اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں، اس سے پرابلمز کیا ہوئے ہیں.
ہینری کے اندر لسٹ ہے، وہ ایک وائلڈ جنگلی ویمن جس کا نام ہی وائلڈ ہے، اس کے ساتھ وہ ایک بچہ پیدا کر لیتا ہے. سو لسٹ از اوور دیئر. لو. Characters are also observing and characters are also searching their mature and true love. Characters true love کی تلاش میں ہیں. ان کو لو نہیں ملا زندگی میں، وہ محبت کی تلاش میں ہیں. and they are in the search of security. وہ جس طرح ماں کی گود میں سیکیورٹی ہوتی ہے، ماں کے وم میں سیکیورٹی ہوتی ہے، جس طرح کہ ویمن کے ساتھ ایک اچھے ٹرو پیئر کے اندر سیکیورٹی انسان تلاش کرتا ہے، جس طرح کہ ویمن ایک مرد کے کندھے کے ساتھ اسٹرانگ شولڈر کے ساتھ سیکیورٹی فیل کرتی ہے. دیر از ڈسکشن، دیر از ٹاپک ایشوز آف سیکیورٹی، ایشوز آف لو، لسٹ. تو لسٹ، لو اور سیکیورٹی کا ایک جائز موجود ہے. اور لو کی سرچ میں تو رائٹر خود بھی ہے، وہ بتاتی ہے کہ آئی ایم آلسو ان سرچ آف لو، ٹرو لو. حالانکہ اس کی عمر اس وقت نیئر اباؤٹ شی از 70+. سیکیورٹی کی تلاش میں، شی از اسٹل ان سرچ آف سیکیورٹی. تو رائٹر نے اپنا اندر بھی پیش کیا ہے، کریکٹرز کا اندر بھی پیش کیا ہے، ان کو بھی آبزرو کیا ہے، اپنے آپ کو بھی آبزرو کر رہی ہے. تو دیر از ان دس ناول جیز آف لسٹ، لو اینڈ سیکیورٹی. تو لسٹ، لو اور سیکیورٹی کی ایگنی موجود ہے، لسٹ، لو اور سیکیورٹی کی ایک ردھم موجود ہے، لسٹ، لو اور سیکیورٹی کا ایک جیز موجود ہے. نیکسٹ ٹاپک جو ہم نے آبزرو کرنا ہے، جیز آف یوتھ اینڈ اولڈ ایج. یوتھ اور اولڈ ایج کا جیز موجود ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو کہ 50 ایئرس اولڈ ہے، وہ لو کر رہا ہے ایک 20 ایئرس کی لڑکی سے. سو اولڈ ایج ہے اور وہ یوتھ کو فالو کر رہا ہے، یوتھ کے پیچھے ہے. کیوں؟ وائی؟ دیر از آلسو ایگنی، کوئی ایگنی ہے. اٹس مین دیٹ کہ 50 ایئرس کی ایج میں بھی وہ کچھ باتیں اپنی وائف سے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا. وہ سرچ کر رہا ہے ایسا کریکٹر جو اس کی بات سنے، جس کو وہ اپنے اندر بتا سکے، جو اندر کی کوئی خلا رہ گیا ہے اس خلا کو پورا کر سکے اپنی اس محبت سے جو اسے 20 ایئرس کی لڑکی سے مل رہی ہے. یوتھ کو کیا چاہیے؟ یوتھ کے اندر ایک نوجوان لڑکی ڈورکاس کے اندر بھی کوئی کمی ہے، کوئی ایمپیٹینس ہے، کوئی خالی پن ہے. وہ اس کو شاید کسی نے ریجیکٹ کیا ہے زندگی میں، اور وہ اس ریجیکشن کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ شی از ناٹ ایبل ٹو ایڈور اور ایبل ٹو کیچ اے پرسن. تو اس لیے وہ اس اولڈ مین کے ساتھ لو کر لیتی ہے. تو یوتھ اور اولڈ ایج کا ایک جائز موجود ہے سوسائٹی کے اندر. ایٹ دا سیم ٹائم اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے وائلٹ نامی جو وائف ہے جو کہ وہ کس طرح سے اس نوجوان لڑکی ڈورکاس کے سٹیپس کو فالو کرتی ہے، مین کہ ویسے ڈانس کرنے کی کوشش کرتی ہے، ویسے ڈریسنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اولڈ ایج میں وہ نوجوان لگنے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ کہتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈورکاس کے اندر ہیں اور اس کے اندر نہیں ہیں کہ اس کا ہسبینڈ اس طرف گیا ہے. جیز آف بروکن ریلیشنس. ٹو مچ بروکن ریلیشنز آر اوور دیئر. ان نیگروز آف امریکن سوسائٹی دے ہیو ٹو مچ بروکن ریلیشنز. جو کہ پیچھے لائف دیکھیں گے بروکن ریلیشنز آر اوور دیئر. وائلٹ کی پیچھے لائف دیکھیں گے بروکن ریلیشنز آر اوور دیئر. ہینری کی لائف دیکھیں گے بروکن ریلیشنز آر اوور دیئر. ڈورکاس کو دیکھیں گے پیچھے اس کی لائف بروکن ریلیشنز آر اوور دیئر. سو دیر از جیز آف بروکن ریلیشنز. ایگنی ہے ریلیشنز کے اندر، ریلیشنز بروکن ہیں، ریلیشنز لاؤڈ ہیں، ریلیشنز انتہائی وارم ہیں، ان کے اندر تپش ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جیز آف ویمنز ڈیلیماز. اور پورے ناول کے اندر یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ، آپ دیکھیں گے کہ ویمن کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، اس کو کون کون سی پریشانی درپیش ہے، وہ بغیر سہاروں کے کس طرح زندگی اپنی بسر کرتی ہے، ان کے ڈیلیماز کیا کیا ہیں. جیسا کہ وائلٹ کا ڈیلیما، اس کا ہسبینڈ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے. ڈورکاس وہ محبت کر بیٹھتی ہے 50 سال کے بوڑھے کے ساتھ، بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے دیٹ از اے ڈیلیما. سو
یہ ڈیلیما، ویمن کا ڈیلیما بھی جیز کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. جیز جیسی ایگنی موجود ہے، جیز جیسی ردم موجود ہے. جیز آف لا لیسنس، اور سوسائٹی کے اندر لا لیسنس ہے کہ وائٹ پیپل آر کرشنگ دا نیگروز ایٹ دا سیم ٹائم اف ون نیگر از کلنگ اور شوٹنگ دا ادر ون نو لا از اوور دیئر، نو ون از کیپچرنگ ہم. تو لا بھی جیز جیسا لا ہے، ایگنی ہے لا کے اندر ردم بھی ہے. دیکھیں ردم کرپشن کے اندر بھی ہوتی ہے. لوگ دیتے ہیں، کام لے لیتے ہیں، پھر دوسرے کو دیتے ہیں، وہاں سے کام لے لیتے ہیں، تو ردم ہوتی ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم دیر از لا لیسنس، جیز آف لا لیسنس، جیز آف ہسبینڈ لیس، فادر لیس، مادر لیس، برنگنگ اپ. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا بنا کہ اب بہت سارے کریکٹرز ہم دیکھتے ہیں جو ہسبینڈ لیس ہیں. موسٹلی ویمن جو ہیں ان کے ہسبینڈ نہیں ہیں، وہ ہسبینڈ یا قتل ہو گئے ہیں، یا ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یا وہ کسی اور سے عشق کر رہے ہیں. اور ویمن وہ بیوائلڈر ہیں، وہ پریشان حال ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. تو ان کی اس ہسبینڈ لیس ریلیشن کے اندر جیز موجود ہے. فادر لیس، مینی کریکٹرز آر اوور دیئر، دے آر فادر لیس. ان کے والدین کا یا تو پتہ نہیں ہے، والد کا پتہ ہے تو وہ اس سے ملنا نہیں چاہتے، آتے نہیں ہیں. جیسا کہ فیلس ہے، فیلس کے پیرنٹس پورے سال میں 34 ڈیز اس کے ساتھ رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ فادر ہے ہی نہیں. مادر لیس، اور بہت سارے کریکٹرز ایسے ہیں جن کی مادر نہیں ہیں، مادر لیس ہیں. کوئی جیسے کہ آپ ڈورکاس کو دیکھیں، اس کی مادر نہیں ہے، وہ اپنی آنٹ کے ساتھ رہتی ہے. گولڈن گرے کو دیکھیں، اس کا فادر نہیں ہے، وہ ویرا کے ساتھ رہتا رہا ہے، بعد میں وہ فادر کے ساتھ رہا ہے. جب اسے پتہ چلا اپنے باپ کا تو اس نے ہینری کو تلاش کیا، اس کے ساتھ رہا ہے، پھر اس کی مادر نہیں ہے. سو وہاں پر بہت سارے کریکٹرز کی پرورش جو ہو رہی ہے، گروتھ جو ہو رہی ہے، یا ہسبینڈ لیس ہے، یا فادر لیس ہے، یا مادر لیس ہے. سو دیر از آلسو جیز ان دا ریلیشن آف ہسبینڈ لیس اینڈ فادر لیس اینڈ مادر لیس. اس ریلیشن کے اندر، اس طرح کے لائف سٹائل کے اندر جیز موجود ہے، ایگنی موجود ہے، ردم موجود ہے. جیز پروٹیسٹ اگینسٹ race riots and death of hundreds in many regions. Negroes were protesting in those days. In early 19th century and 20th century کی بات ہے. ارلی 19th century سے پروٹیسٹ شروع ہوا ہے نیگروز کا. تو جب نیگروز نے اپنا پروٹیسٹ کیا ہے تو اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوا. تو ریس رائٹس شروع ہو گئی، یعنی کہ ریس کو نسل کشی شروع ہو گئی. نسل کشی کہتے ہیں، نسل کشی شروع ہو گئی کہ ایک دوسرے کی نسل کو مٹانے پر لوگ تلے ہوئے ہیں. تو دیر از اے ڈیتھ آف ہنڈریڈس پیپل. 200 لوگ ایک سوسائٹی کے اندر لوگ مار دیے جاتے ہیں. سو ان دس پروٹیسٹ، اس ڈیتھس کے اندر، ریس رائٹس کے اندر، یہاں پر جو لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر جو ایگنی پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ریلیشنز بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں. سو دیٹ از آلسو جیز، جیز آف انسیڈنٹس. اب انسیڈنٹس ہیں یہاں پر، مختلف قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت فرسٹریٹڈ قسم کے انسیڈنٹس ہیں. جیسے کہ انسیڈنٹ آف فائر ان ویسپر ورجینیا. ویسپر ورجینیا کے اندر انسیڈنٹ ہوا تھا. Who was living in Vesper, Virginia? Who will tell me? Tell me. علی آپ بتائیں، ویسپر ورجینیا کے اندر کون رہتا تھا؟ There was a single character. بہت پھول جیسا کریکٹر ہے ویسپر ورجینیا کے اندر، پھول جیسا کریکٹر ہے. یہ سمجھے کہ ویسپر ورجینیا پھولوں کو آگ لگا دی گئی ہے. روز ڈیئر تھی، روز ڈیئر جیسے کریکٹر رہتے ہیں. تو انسیڈنٹ آگ لگا دی جاتی ہے بستیوں کے. اور ویسپر ورجینیا کے اندر آئی تھنک 200 پیپل ور کلڈ. جیز آف مائگریشن فرام 18
1870 to 1930, ये 1870 to 1930 साउथ से नॉर्थ की तरफ निग्रोज ने माइग्रेशन की थी। हालात ख़राब हुए तो माइग्रेशन शुरू हो गई थी। लोगों ने अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह विज़िट किया, वहाँ जाकर रहना शुरू किए। बहुत सारे करैक्टर्स जैसा कि वाइना से ट्रैवल किया कुछ करैक्टर्स ने और हार्लम में आकर रहे। कुछ करैक्टर्स ने वेस्ट पर वर्जीनिया से ट्रैवल किया और वो हार्लम में आकर रहे। तो ग्रेट माइग्रेशन का जैज़ भी मौजूद है इस नावल के अंदर, यानी कि दिस नावल इज़ आल्सो बिट हिस्टोरिकल टू। जैज़ इन लाइफ ऑफ निग्रो फ्रॉम अमेरिकन सिटी टू विलेज एंड विलेज टू सिटी। अब यहाँ पर एक और किस्म का जैज़ भी मौजूद है, वो ये है कि जो लोग अमेरिकन सिटी में आए हैं और अमेरिकन सिटी में रहते हैं, तो ये अमेरिकन सिटी में रहते हुए इनकी साइकी विलेजर्स वाली है। वो अपने विलेज को बार बार याद करते हैं और विलेज के अंदर होने वाली ट्रेजेडीज़ इनके ऊपर असरात कायम किए हुए हैं। तो अमेरिकन सिटीज़ के अंदर, हार्लेम के अंदर रहने वाले लोग वो पीछे वेस्ट पर वर्जीनिया को याद करते हैं और वहाँ के इंसिडेंट याद करते हैं, या वो पीछे वाइना को याद करते हैं या उसके इंसिडेंट याद करते हैं, उनसे उनका रिलेशन है। तो सेम लाइक जो करैक्टर्स सिटी में रहते हैं उन पर विलेज के असरात हैं, एंड विलेज टू सिटी। और जो लोग विलेज में रहते हैं वो अगर सिटी में पहले रह चुके हैं, जैसा कि कोई और करैक्टर सिटी में रह चुका है तो सिटी की असरात उनके ऊपर हैं, या विलेज में रहने वाले वो सिटी के बारे में जिस तरह सोचते हैं, बड़ा ब्रॉड सोचते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो सिटी टू विलेज एंड विलेज टू सिटी, ये निग्रोज़ के अंदर जो एक जैज़ मौजूद है ये भी इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसा होता है, आपका सिटी लाहौर सिटी है, 60% यहाँ पर पॉपुलेशन आउट ऑफ सिटी से आई हुई है, यहाँ की नहीं है। तो वो यहाँ पर आकर इस माहौल में रच बस गए हैं, लेकिन उनके ऊपर असरात मौजूद हैं, अपने विलेज की छाप मौजूद है, सैकी मौजूद है। मे बी दे आर बिट कंजर्वेटिव लाइक देयर लाइफ इन विलेज, but they are also enjoying the facilities there as well as the broad spectrum of progress. Now next, jazz of being impersonal. और आखिर में हम देखते हैं जैज़ इतना रिदमिक हो जाता है, रच बस जाता है, दिलों में उतर जाता है, रगों के अंदर तैरने लगता है, खून के साथ शामिल हो जाता है जैज़। और शामिल होता है तो इंसान ऐसी रिदम में आता है कि जो जैसे और वायलेट जैसे करैक्टर्स आपस में रिदमिक हो जाते हैं और इम्पर्सनल हो जाते हैं। ओए होए होए, जिस तरह जैज़ आया था उस जैज़ की म्यूज़िक के अंदर एग्नी थी, रिदम थी, थीम था, लोगों को बड़ा वो इरिटेट करता था, वाइट पीपल को, निग्रोज़ को बड़ा खुश करता था। जब वो आया तो आखिर में क्या, उन्होंने यूनिवर्सल हार्मनी पा ली। जैज़ सिंबल बन गया यूनिवर्सल हार्मनी का कि तमाम लोग उसको अडॉप्ट करने लगे, वाइट पीपल भी सुनने लगे, ब्लैक पीपल भी सुनने लगे, और दोनों वाइट और ब्लैक बोथ बिकम इम्पर्सनल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इम्पर्सनल। पर्सनल क्या होता है? जब आप अपनी आइडियाज़, अपनी सोच और अपने इंसिडेंट और अपने मसाइल अपने ताई बंद कर लेते हैं, इस डर से कि दूसरा मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ ना करे, इस डर से कि ये रहा सहा रिलेशन ही ख़त्म ना हो जाए, इस डर से कि आपकी पर्सनैलिटी मस्क ना हो जाए, इस डर से कि आपका दबदबा कम ना हो जाए, इंसान पर्सनल रहता है। इन माई लाइफ आई एम नॉट पर्सनल, मैं पर्सनल नहीं, शुरू से नहीं। अपने इंसिडेंट सारे के सारे बताता हूँ और इससे मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेंट खुश रहते हैं और मैं बहुत आसान होता हूँ। मुझे जब मुश्किल आती है तो मैं उनको कॉल करके कहता हूँ कि प्लीज़ कम ऑन यार, मुझे ये प्रॉब्लम आ गया है, तो साथ इकट्ठे हो जाओ। तो सारे इकट्ठे होते हैं, बिकॉज आई एम नॉट पर्सनल। उनको पता है कि सर का स्टेटस क्या है, कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। व्हेन आई एम पर्सनल, तो फिर तो जब पर्सनल होऊंगा तो शेयर नहीं करूँगा, तो देन जब अंदर से टूटूंगा तो कोई साथ नहीं होगा, जब मसाइल से दो चार होऊंगा तो अकेला होऊंगा। तो जो वॉज आल्सो पर्सनल, वायलेट वॉज आल्सो पर्सनल। जो पर्सनल था अपनी मोहब्बत के अंदर, वायलेट पर्सनल थी, वो भी शेयर नहीं करती थी बिकॉज शी वॉज टेम्पर्ड, वायलेंट थी। वायलेट से वायलेंट बहुत ज़्यादा तशद्दुद वाली थी।
یہاں پر کریکٹر دیکھتے ہیں آخر میں پرسنل سے امپرسنل ہو جاتے ہیں، اپنے درمیان ٹھہرے ہوئے خلا کو پر کر لیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جو اور وائلٹ آخر میں ایک ایسی ردھم میں آتے ہیں، ایسی امپرسنلٹی سے میں آ جاتے ہیں کہ وہ میٹریمونیل لو کو انجوائے کرتے ہیں، ایک ہی بستر پر سوتے ہیں، اور پھر بستر کے نیچے یعنی کہ کمبل کے نیچے وہ پھر اپنی ماضی کے قصے سناتے ہیں، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ بیتا وہ بتاتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے معاملات ان کو درپیش آئے تھے. they were quite impersonal. تو میٹریمونیل لو کو انجوائے کر رہے تھے. تو میٹریمونیل لو کا جائز موجود ہے اس کے اندر. اینڈ دیر از فائنلی جائز آف میچور لو، اینڈ دیٹس لو از اے میچور لو. یہ ٹرو لو ہے، یہ اصل محبت ہے، میچور لو ہے دیٹ از. سو وی ہیو ڈسکسڈ a lot of things over there, and we have seen that how jazz is a very frank novel، اور کس طرح اس کے اندر ٹیکنیک سے لے کر وہ لو تک تمام معاملات کو فرینک انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس کے اندر ہسٹری بھی ہے، اس کے اندر پرابلمز بھی ہیں، اس کے اندر ویمن بھی ہے، اس کے اندر نیگروز بھی ہیں، اس کے اندر لو بھی ہے، اس کے اندر وائلنس بھی ہے، اس کے اندر ریلیشنز بھی ہیں. a lot of things are over there, but all things are not in stretched and tough way. These are easy and frank. So in the next recording and in the next lecture we will discuss what is the story of jazz. اسکائپ، فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار ایم کے بھٹا. ہمارا فون نمبر ہے 0333465535. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بائے بائے. Drives a while.